الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الورى نبيه المجتبى محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل التقى والنقى والمتأدبين بالتقوى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. صلاة وسلاما عليك يا سيدنا يا رسول الله. صلاة وسلاما عليك يا سيدنا يا حبيب الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدنا يا رحمة للعالمين ويا خاتم الأنبياء والمرسلين. قابل قدر حاضرین و سامعین کرام، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے دین کو اور آپ کے طریقے کو اس امت کے جو صف اول کے اولیاء تھے، جن کو صحابہ کرام کہا جاتا ہے، انہوں نے اس دین کو پوری دنیا تک پھیلایا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو، قرآن کریم کو اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پوری دنیا تک، دنیا کے کونے کونے تک، لوگوں کے دلوں تک پہنچایا. پھر ان کے بعد انہی کے ورثاء اور انہی کے فیض یافتہ تابعین کی مقدس جماعت نے اس فریضے کو سر انجام دیا. پھر حضرات تابعین کے بعد ان کے جو خلفاء اور ان کے شاگرد اور ان کے ورثاء بنے، حضرات تبع تابعین نے اپنی زندگیاں اس کام کے لیے وقف کر دیں. اور پھر تبع تابعین کے بعد اس امت کے علماء ربانیین اور اولیاء کاملین نے اس فریضے کو پایہ تکمیل تک پہنچایا. آج ہم دیکھتے ہیں دنیا کے جس خطے کے مسلمان، جس ملک اور شہر کے مسلمان ہیں، ان تک دین اسلام پہنچانے والی یہی مقدس ہستیاں ہیں. آج دنیا کے کونے کونے میں جتنے بڑے بڑے بزرگ اپنی قبروں میں آرام فرما ہیں، صحابہ کرام سے لے کر آج تک یہ صرف اور صرف اللہ کے دین کو پہنچانے کے لیے پوری دنیا میں پھیلے. انہوں نے جہاد بھی کیا، اسلام کے لیے راستے کو ہموار بھی کیا، اور پھر اس جگہ جا کر اسلامی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچایا. آج جو پوری دنیا میں صحابہ کرام کے مزارات موجود ہیں، تابعین کے مزارات موجود ہیں، اس امت کے اکابرین اولیاء امت کے مزارات موجود ہیں، اگر آپ ان کی تاریخ دیکھیں تو کوئی بھی اس علاقے کا آپ کو نظر نہیں آئے گا بلکہ کسی دوسرے علاقے سے ہجرت کرتا ہوا نظر آئے گا.
انہوں نے ہجرتیں کی جہاد کے لیے اور جہاد کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے، کیونکہ اسلامی جہاد کا جو فلسفہ ہے وہ فقط کسی زمین کے ٹکڑے کو حاصل کرنا نہیں ہے، فقط کسی معدنیات والے علاقے کو اپنے قبضے میں لانا نہیں ہے، صرف معدنی ضروریات اور جو مادی دنیا کی ضروریات ہیں صرف انہی کو حاصل کرنا نہیں ہے جو کہ آج کل کی جنگوں کی بنیادی وجہ اور بنیاد ہے، بلکہ اسلامی جو فلسفہ جہاد ہے اس کا بنیادی مقصد اور غرض اللہ کے دین کو وہاں تک پہنچانا ہے جہاں تک اللہ کا دین نہیں پہنچ سکا۔ اسلامی جہاد صرف لڑائی جھگڑے کا نام نہیں ہے، صرف خون خرابے کا نام نہیں ہے، بلکہ اسلامی جہاد اور اسلامی جہاد کا فلسفہ یہ ہے کہ جہاد اس مقصد کے لیے کیا جائے کہ اعلاء کلمت اللہ ہو، کہ اللہ کا دین اس سرزمین پر ہر چیز سے بلند ہو۔ تو اللہ کے دین کو پہنچانے کے لیے شریعت مطہرہ نے، اللہ اور اس کے رسول نے جہاد کو لازم قرار دیا ہے۔ لیکن یہ بات بھی قابل فکر ہے اور قابل غور ہے کہ جتنے بڑے بڑے ہمارے سلاطین گزرے ہیں تاریخ اسلام میں، بڑے بڑے سپہ سالار گزرے ہیں، بڑے بڑے مجاہدین گزرے ہیں، انہوں نے تلوار کے زور پر، بندوق کی نوک پر زمینوں کو تو فتح کیا، لیکن اس سرزمین میں دین اسلام اگر کسی نے پھیلایا اور لوگوں کے دلوں میں اسلام اگر کسی نے اتارا تو وہ اس امت کے اولیاء کاملین ہیں۔ صحابہ کرام صف اول کے اولیاء تھے، تابعین ان کے بعد دوسری جماعت وہ دوسری صف کے اولیاء تھے، تبع تابعین ان کے بعد پھر تیسری صف کے اولیاء تھے، جن کے متعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث طیبہ میں ان کی فضیلت اور شرف کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ حضور نے فرمایا سب سے بہترین میرا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد جو اس کے ساتھ لگا ہوا ہے وہ زمانہ ہے، اور پھر تیسرے نمبر پر وہ زمانہ جو اس کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ حضور نے فرمایا یہ تین بہترین زمانے ہیں۔ تو تبع تابعین تک یہ تین صفیں ہیں اس امت کے اولیاء کی، اور پھر اس کے بعد عمومی طور پر آج تک اور پھر قیامت تک اس امت کے جتنے بھی اولیاء کاملین آئیں گے، علماء ربانیین آئیں گے، وہ اس فریضے کو قیامت تک سر انجام دیتے رہیں گے۔ تو عرض میں کر رہا تھا کہ آپ کسی بھی علاقے میں، کسی بھی ملک میں جب آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو کچھ مقدس ہستیاں ملتی ہیں، ان مقدس ہستیوں کے مزارات وہاں پر ملتے ہیں، ان مقدس ہستیوں کی مکمل ایک تاریخ آپ کو ملتی ہے جو کہ اس علاقے سے تعلق نہیں رکھتے، وہ کسی اور جگہ سے آئے ہوتے ہیں۔ اگر آپ ان کی سوانح، ان کی تاریخ کو دیکھتے ہیں تو یہی بات اظہر من الشمس ہو جاتی ہے کہ وہ یہاں پر صرف زمین حاصل کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، ان نے یہاں کر کوئی زمین نہیں خریدی تھی، کوئی یہاں پہ آ کے پلاٹ نہیں خریدا تھا، یہاں پہ آ کے انہوں نے گھر نہیں بنایا تھا، یہاں پہ آ کے انہوں نے کوئی تجارت اور کوئی کاروبار نہیں کیا تھا، بلکہ وہ صرف اور صرف کئی ملکوں کا سفر طے کرتے ہوئے یہاں پہ آئے اور مکمل یہاں پہ سکونت پذیر ہو گئے، صرف اور صرف اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے۔ اور یہ بات بھی تاریخ کے طالب علم کو اچھی طرح معلوم ہونی چاہیے اور ہوگی کہ جب بھی کسی بزرگ نے، ہمارے اکابرین میں سے، بڑے بڑے بزرگوں میں سے، جب بھی کسی نے اپنا ملک چھوڑا، اپنا گھر بار چھوڑا اور اس نے ہجرت کی دوسرے ملک کی طرف، تو اپنی مرضی سے نہیں کی، بلکہ اسے یا تو ظاہری طور پر اپنے بڑوں سے حکم نامہ ملا، اور یا باطنی طور پر عالم رؤیا میں، عالم خواب میں یا عالم کشف میں ان کو باقاعدگی کے ساتھ حکم دیا گیا کہ آپ یہ علاقہ چھوڑ کر فلاں علاقے میں چلے جائیں۔ جیسا کہ ہمارے یہاں پر بر صغیر پاک و ہند میں اسلام کی اشاعت کرنے والے
اور اسلام کو لوگوں تک پہنچانے والے اور ہمارے اس بر صغیر پاک و ہند میں اسلام کی نشات ثانیہ کے جو موجد ہیں، ان کا نام نامی اسم گرامی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہے رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ ہندوستان کے رہنے والے نہیں تھے، یہاں کے باشندے نہیں تھے، ان کا تعلق خراسان کے ساتھ تھا جو کہ ایران اور افغانستان کے درمیان کا ایک علاقہ ہے، اور اس خراسان میں آپ جس گاؤں سے تعلق رکھتے تھے اس کو چشت کہا جاتا تھا۔ وہ چشت گاؤں سے تعلق رکھنے والے تھے جو کہ اس زمانے میں سیستان کا ایک گاؤں تھا۔ اب وہاں سے وہ علم کی تلاش میں نکلے۔ اس زمانے میں علم کے جتنے بڑے بڑے مراکز تھے، بخارا اور سمرقند، وہاں پہ گئے، پھر وہاں سے بغداد گئے جو کہ اس زمانے میں علمی مراکز جانے جاتے تھے۔ آپ نے اس زمانے کے جتنے مروجہ علوم تھے، جتنی مروجہ تعلیم تھی، آپ نے وہ ساری کی ساری حاصل کی، اور پھر اپنی روحانی تربیت کرانے کے لیے اور روحانی تشنگی کو بجھانے کے لیے پھر وہاں سے آپ نے ایک شیخ کی تلاش شروع کی کہ جن کی تربیت میں رہ کر جو علوم میں نے حاصل کیے ہیں میں ان کو اپنی زندگی میں ان کا اپلائی کر سکوں، میں ان کو لاگو کر سکوں اپنی زندگی میں۔ تو آپ کو جو شیخ ملے اس زمانے کے وہ تھے حضرت شیخ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ بعض لوگ اس کو ہارونی کہتے ہیں، حضرت شیخ عثمان ہارونی یا ہرونی۔ تو حضرت شیخ عثمان ہرونی کی حلقہ ارادت میں آپ شامل ہوئے اور پھر ان کے ساتھ آپ نے باقی زندگی گزار دی۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، آپ اپنے شیخ کے ساتھ آپ نے اسفار کیے، بڑے دور دور علاقوں کے سفر کیے۔ انہی سفروں میں ایک سفر آپ کا تھا حرمین شریفین کی طرف۔ جب آپ حرمین شریفین اپنے شیخ کے ساتھ گئے اور بیت اللہ شریف کا حج کیا، اس کے بعد جب آپ روضہ رسول پہ حاضر ہوئے تو یہ وہ زمانہ تھا جب حضرت شیخ عثمان ہرونی نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی مکمل روحانی تربیت فرما چکے تھے اور آپ روحانی مدارج طے کر چکے تھے، لیکن اب صرف اشارہ باقی تھا کہ آپ کو کس علاقے کی طرف بھیجا جائے، کیونکہ اس زمانے کا طریقہ یہ تھا، خانقاہی نظام میں بڑے بڑے جو تعلیمی مراکز ہوا کرتے تھے، وہاں سے جب ایک طالب علم فارغ ہوتا تو باقاعدہ اس کے لیے پورا ایک فیصلہ کیا جاتا تھا کہ اس کو کون سے علاقے میں بھیجا جائے اور کس علاقے کے ساتھ یہ مناسب ہے کہ وہاں پہ اس کو بھیجا جائے، جہاں پہ ضرورت زیادہ ہے اسلامی تعلیمات کو پھیلانے کی۔ تو حضرت شیخ عثمان ہرونی جو کہ اپنے زمانے کے بہت پائے کے بزرگ تھے، صاحب کشف و کرامت، انہوں نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اس نوجوان کی ایسی تربیت کی تھی کہ آپ جانتے تھے کہ یہ جہاں بھی جائے گا وہاں پہ انقلاب لے کے آئے گا۔ آپ ایک علمی شخصیت بھی تھے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک روحانی بہت بڑے ایک روحانی ولی اللہ بھی تھے۔ خیر، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس پہ حاضری ہوئی حج کرنے کے بعد، تو اپنے شیخ نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی کو فرمایا کہ آگے بڑھو اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کرو۔ اب تاریخ کی کتابوں نے لکھا وہاں پر جتنے حاضرین موجود تھے ان تمام کے سامنے یہ واقعہ ہوا، اس لیے اس روایت کو بیان کرنے والے بے شمار مؤرخین ہیں، بے شمار راوی ہیں اس روایت کے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے جب آگے بڑھ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس کو سلام کیا اور آپ نے ان الفاظ میں سلام کیا کہ السلام علیک یا سید المرسلین، اے رسولوں کے سردار آپ پر سلام ہو۔ تو وہاں پر حاضرین نے اس وقت تمام نے یہ آواز سنی کہ روضہ انور سے جواب آیا وعلیکم السلام یا سلطان الہند۔ اب جو ہی آپ کو یہ جواب ملا کہ اے سلطان الہند، اے ہند کے بادشاہ، تجھ پر بھی سلام ہو، تو حضرت شیخ عثمان ہرونی جو آپ کے شیخ تھے، آپ کے استاذ تھے، جب واپس پلٹے تو انہوں نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی کو اپنے گلے لگایا اور کہا کہ اے میرے شاگرد، اے میرے عقیدت مند، بس میرا اور تمہارا اب جدائی کا وقت آ چکا ہے۔ روضہ رسول سے تمہیں جو جواب ملا یہ گویا کہ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم ہے کہ اب تم نے ہندوستان کی طرف جانا ہے، اب تم نے ہندوستان جا کے ان تعلیمات کو آگے وہاں تک پہنچانا ہے۔
تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی وہاں سے پھر حج کے فراغت کے بعد، روضہ رسول کی حاضری کے بعد اپنے شیخ سے اجازت لے کر گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ آپ نے پھر ہجرت کی اور آپ ہندوستان کی سرزمین پہ تشریف فرما ہوئے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جتنے بھی ہم بزرگوں کو دیکھتے ہیں جنہوں نے اسلام کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دیں، اپنی جانوں کو وقف کیا، اپنے مال کو وقف کیا، اپنی اولادوں کو ان کاموں پہ لگا دیا، تو وہ اپنی مرضی سے نہیں آئے بلکہ ان کو بھیجا گیا۔ اسی لیے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے القابات ہیں، آپ کے شرف کو دیکھ کر آپ کو جو القابات اس امت کے اکابرین نے دیے ہیں، ان میں ایک لقب آپ کا جو ہے وہ سلطان الہند بھی ہے، اور ایک لقب آپ کا عطائے رسول اور عطائے نبی بھی ہے، کہ آپ سلطان الہند ہیں، ہند کے بادشاہ ہیں، اور ہند کے ایسے بادشاہ ہیں کہ یہ بادشاہت جو روحانی بادشاہت ہے یہ آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس سے ملی ہے۔ یہ لقب آپ کو اللہ کے رسول نے دیا ہے، اور عطائے رسول اور عطائے نبی اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس بر صغیر پاک و ہند کے لوگوں کے لیے اللہ کے رسول کی طرف سے یہ ایک بہترین تحفہ ہے۔ اور تحفہ کیوں نہ ہو کہ آپ ہی ہندوستان کے بادشاہ کہلاتے ہیں، کہ ہندوستان کے بادشاہ ہیں۔ یاد رکھیے، ایک تصوف کا ایک مسئلہ ہے، روحانیت کا ایک مسئلہ ہے کہ جس طرح ہماری ظاہری دنیا میں حکومتیں ہوا کرتی ہیں، اسی طرح روحانی طور پر بھی ایک حکومت ہوا کرتی ہے جو کہ روحانی نظام کو چلاتی ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ جتنے بھی یہ ظاہری دنیا کے بادشاہ ہوتے ہیں، ظاہری دنیا کے وزیر مشیر ہوتے ہیں، یاد رکھیے یہ اسی روحانی تصرف کے زیر انتظام ہوتے ہیں۔ جب وہ چاہتے ہیں ان کو تبدیل کر دیتے ہیں، جب وہ چاہتے ہیں ان سے کام لیتے ہیں، اور اس کے لیے بے شمار مثالیں ہمارے سامنے ظاہر میں بھی موجود ہیں، جو بندہ اگر ان کو جاننا چاہتا ہے وہ آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ بہرکیف آپ کو سلطان الہند اور عطائے رسول بھی کہا جاتا ہے کہ بر صغیر پاک و ہند کے لوگوں کے لیے اللہ کے رسول کی طرف سے آپ ایک عظیم تحفہ ہیں، اور یہی نتیجہ ہے کہ آپ نے وہاں پر جتنا عرصہ گزارا ہندوستان کی سرزمین پر، اور ہندوستان کے ایک شہر اجمیر میں آپ نے جتنا عرصہ گزارا، جب آپ دنیا سے پردہ فرما کے تشریف لے گئے اور فوت ہوئے تو 90 لاکھ لوگوں کو آپ نے کلمہ اسلام پڑھایا ہوا تھا۔ یہ بہت بڑی تعداد ہے، یاد رکھیے، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آج ہم کسی ایک بندے کو مسلمان نہیں کر سکتے، آج ہماری وجہ سے کوئی ایک بندہ مسلمان نہیں ہوا، لیکن ان کی بدولت 90 لاکھ لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ اس لیے آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے اسلام کی نشاط ثانیہ کی ہے ہندوستان کی سرزمین پر۔ بر صغیر پاک و ہند میں اسلام کی نشاط ثانیہ کرنے والے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ تو 90 لاکھ لوگ، اگر کوئی کہے یہ بہت بڑا مبالغہ ہے تو یاد رکھیے چلو 90 لاکھ نہیں صحیح، بہت مبالغہ کسی نے کر دیا، عقیدت مندوں نے بڑا مبالغہ کر دیا، تو چلو 90 لاکھ نہ صحیح 50 لاکھ ہی صحیح، تو چلو 50 لاکھ نہ صحیح 20 لاکھ ہی صحیح، 10 لاکھ ہی صحیح۔ تو کیا 10 لاکھ کوئی کم تعداد ہے اس زمانے کے اعتبار سے؟ آپ اس وقت کی آبادی کو جا کے دیکھیں، آج سے 800 سال پیچھے چلے جائیں، آج کی آبادی کو نہ دیکھیں، 800 سال پیچھے چلے جائیں، 800 سال پیچھے جا کے آپ دیکھیں کہ اس وقت آبادی کتنی تھی۔ اس آبادی کے تناسب سے اگر یہ 90 لاکھ نہ بھی ہو، 20 لاکھ بھی ہو تو یہ بہت بڑی تعداد ہے۔ اور پھر اس زمانے میں 90 لاکھ لوگ جو آپ کے حلقہ ارادت میں شامل ہوئے، اور پھر آپ کو سلطان الہند بھی اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ نے صرف یہی نہیں بلکہ ہندوستان کے جتنے بھی بادشاہ آئے اس زمانے میں، ان تمام کی بادشاہت میں اور ان کے علاقوں کو فتح کرنے میں آپ کا بنیادی کردار تھا۔ اسی لیے میں نے آپ کو کہا کہ روحانی دنیا کے جو بادشاہ ہوتے ہیں، یہ دنیاوی بادشاہ ان کے زیر اثر ہوتے ہیں۔ جیسا کہ جب سلطان شمس الدین التمش، جب اس نے ہندوستان پہ حملہ کیا، اور یہ ہندوستان پہ جو بڑے بڑے حملہ کرنے والے لوگ ہیں اور ہندوستان کی حکومت کرنے والے لوگ ہیں، ان میں ایک بہت بڑا نام ہے، تاریخ کا طالب علم اچھی طرح ان کو جانتا ہے، سلطان شمس الدین التمش کو۔ جب اس نے ہندوستان کو فتح کیا، اور فتح کرتے کرتے ایک ایک شہر کو فتح کرتے جب وہ اجمیر تک پہنچا، جب اجمیر آیا اور اس کی فوجوں نے اجمیر کو بھی فتح کر دیا، اور پھر اجمیر فتح ہونے کے بعد جب سلطان التمش خود
اجمیر آنے لگا، کیونکہ اس زمانے میں یہ دارالحکومت تھا ہندوستان کا، ہر راجہ اور ہر مہاراجہ یہاں پہ آ کے اپنی تخت حکومت سجایا کرتا تھا۔ تو سلطان التمش جب اجمیر آیا، اب اس نے دیکھا کہ ماحول بنا ہوا ہے، اس کی حکومت قائم ہو چکی ہے، ہر طرف اس کی مرضی کے مطابق نظام شروع ہو چکا ہے، تو اس نے آ کے اجمیر میں اس نے آ کے لوگوں کو عام ہندوستان کے لوگوں سے ذرا مختلف دیکھا۔ جو اجمیر کے لوگ تھے ان کے سروں پر بڑی بڑی پگڑیاں تھیں، ان کے لباس جو ہے وہ جبہ نما ان کے لباس تھے، اور ان کے ہاتھوں میں تسبیحاں، اور وہ بڑے نماز گزار اور بڑی جو ہے وہ مسجدیں وہاں پہ آباد تھیں۔ تو سلطان التمش بڑا حیران ہوا، اس نے پوچھا بھئی یہ علاقہ اجمیر کا باقی علاقوں سے بڑا مختلف نظر آتا ہے، یہاں کے لوگ کچھ زیادہ مذہبی نظر آتے ہیں، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کے وزیروں نے بتایا بھئی یہاں پہ ایک بزرگ رہتے ہیں، ایک بزرگ ہیں یہاں پر کہ آج ہندوستان میں، پورے ہندوستان میں جتنے لوگ کلمہ گو ہیں اور مسلمان ہیں یہ انہی کی بدولت ہیں، اور ان کا نام خواجہ معین الدین ہے، چشت سے افغانستان کے ایک علاقے سے تشریف لائے ہوئے ہیں۔ تو سلطان التمش کو جو ہے وہ بڑی حسرت ہوئی ملاقات کی کہ چلو اتنی بڑی بزرگ ہستی ہیں، ان سے تو ملاقات ہونی چاہیے۔ خیر اس نے رات گزاری، اس نے ارادہ کیا کہ فجر کی نماز جا کے ہم خواجہ معین الدین چشتی کی خانقاہ میں جا کے فجر کی نماز پڑھیں گے، اور پھر فجر کی نماز کے بعد ان سے ملاقات ہوگی۔ سلطان شمس الدین التمش آیا، فجر کی نماز میں آ کر وہ محراب کے ایک طرف بائیں طرف آ کر بیٹھ گیا، نماز کا انتظار ہے۔ نماز کا وقت ہوا، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اپنی خانقاہ میں تشریف لائے، صفیں بنائی گئیں، آپ مصلی پہ آگے کھڑے ہوئے، نماز پڑھائی۔ نماز پڑھانے کے بعد جب آپ نے بائیں طرف سلام پھیرا تو سلطان التمش چونکہ بائیں طرف بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا کہ پہلے دیدار کیا جائے ان بزرگوں کا، جب وہ بائیں طرف سلام پھیریں گے تو میں ان کا دیدار کروں گا۔ جب آپ نے بائیں طرف سلام پھیرا تو سلطان التمش آپ کو دیکھتے ہی اسی وقت بے ہوش ہو گیا۔ لوگ بڑے حیران تھے، سلطان التمش، اس کے وزیر، مشیر، اس کے سیکورٹی، سارے پروٹوکول سب آئے، کوئی بادشاہ کے ہاتھ مل رہا ہے، کوئی پاؤں مل رہا ہے، کوئی پانی چھڑک رہا ہے۔ خیر بادشاہ کو اٹھا کر حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر آپ کے خلوت اور آپ کے کمرے میں ان کو لے جایا گیا۔ وہاں پر بادشاہ کو لٹایا گیا، حکیم طبیب آئے۔ جب بادشاہ کو ہوش آیا تو اس نے دیکھا کہ حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے سر پر ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب بادشاہ ادب احترام سے بیٹھا، جب اس کی حالت بہتر ہوئی اور وہ بیماری اس کی دور ہوئی تو لوگوں نے پوچھا، ان کے وزیروں نے، کہ بھئی آپ کو کیا ہو گیا تھا اچانک کہ آپ سلام پھیرتے ہی بے ہوش ہو گئے تھے؟ تو سلطان شمس الدین التمش کے وہ تاریخی الفاظ تھے، انہوں نے کہا میں ہندوستان پہ حملہ نہیں کرنا چاہتا تھا، میں ڈرا ہوا تھا، سہما ہوا تھا کہ ہندوستان پہ حملہ کرنا اور ہندوستان کی حکومت کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ میں اپنے سے پہلے بادشاہوں کی تاریخ دیکھ چکا تھا کہ یہاں پر اتنی آسانی سے حکومت کرنا ممکن نہیں ہے، لیکن بار بار مجھے خواب میں ایک بزرگ شخصیت دکھائی دیا کرتے تھے اور وہ بار بار مجھے یہی کہتے تھے کہ اٹھو حملہ کرو میں تمہارے ساتھ ہوں، اٹھو حملہ کرو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ان بزرگوں نے اتنی مرتبہ مجھے خواب میں آ کے جھنجھوڑا کہ میں مجبور ہوا اور میں نے حملہ کیا، اور باوجود اس کے کہ میرے پاس فوج، اسباب، وسائل بہت کم تھے، اللہ نے مجھے فتح سے ہمکنار کرایا۔ لیکن آج میں اس لیے بے ہوش ہوا کہ جتنی مرتبہ میرے خواب میں جو بزرگ آیا کرتے تھے وہ تو یہی خواجہ معین الدین چشتی تھے، یہی میرے خواب میں بار بار آیا کرتے تھے، لیکن میں ان کو جانتا نہیں تھا کہ یہ کون ہے۔ تو آج میں یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ وہ یہی بزرگ ہیں جن کی بدولت آج ہندوستان کی حکمرانی میرے ہاتھ آئی ہے۔ تو اس لیے میں نے عرض آپ کو یہ کیا کہ آپ کو ویسے سلطان الہند نہیں کہا جاتا، بلکہ یہاں تک کہ سلطان شمس الدین التمش سے پہلے، تاریخ کا طالب علم اچھی طرح جانتا ہے، شہاب الدین غوری نے جب ہندوستان پہ حملہ کیا تھا تو اس کی بھی پوری ایک کہانی ہے۔ باہر کا فتنہ یاد رکھیے کہ اس وقت اجمیر میں ایک پرتھوی راج تھا، پرتھوی راج چوہان اس کی حکومت تھی، اور اجمیر اس کا دارالسلطنت تھا۔ اکثر وہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں اکثر وہ ہاتھ مارتا، کبھی اپنے شرپسندوں کو بھیج دیتا، کبھی اپنے فوجیوں اور پولیس کو بھیج دیتا، وہ بیجا آ کر آپ کے خادموں کو، آپ کے درویشوں کو اور آپ کے پاس آنے والے لوگوں کو تنگ کیا کرتے تھے۔ ایک دن آپ نے کسی خادم جو کہ وہاں سے جا کر پینے کا پانی بھر کے ایک جگہ سے لایا کرتے تھے، ایک تالاب اور حوض سے،
جب وہاں پہ لوگ گئے تو وہاں پہ جو پرتھوی راج تھا وہ خود وہاں پہ آیا ہوا تھا اور وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کہا بھئی یہ درویش کون ہے جو یہاں سے پانی بھر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ تو معین الدین چشتی کے خانقاہ کے لوگ ہیں جو یہاں سے آ کے پانی بھر کے لے کے جاتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں، آج کے بعد یہاں سے پانی لے کے نہیں جائیں گے۔ انہیں کہا کہ کہیں اور سے جا کے بندوبست کریں، یہ تو ہمارا تالاب ہے، یہاں سے صرف یہاں کے ہندو آ کے پانی لے کے جائیں گے، کسی مسلمان کو یہاں پہ پانی لے جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس نے پابندی لگا دی۔ خیر وہ درویش واپس آئے اور انہوں نے آ کر حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ کو شکایت لگائی کہ جی آج تو اس نے حد ہی کر دی، آج تو وہ خود آیا ہوا ہے اور خود آ کر اس نے یہ پابندی لگا دی ہے، اب ہم پانی کہاں سے لے کے آئیں گے؟ تو اس وقت حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ جلال میں آئے اور آپ نے کہا کہ جا کر پرتھوی راج کو جا کے میرا پیغام سنا دو کہ میں نے تجھے زندہ گرفتار کر کے ایک مسلمان حکمران اور ایک مسلمان فاتح کی جیل میں دے دیا۔ تجھے زندہ گرفتار کر کے میں نے ایک مسلمان کے ہاتھ دے دیا، اس کی جیل میں نے تجھے بھجوا دیا۔ پھر تاریخ نے دیکھا کہ چند ہی دنوں بعد، مہینوں نہیں، چند ہی دنوں بعد شہاب الدین غوری نے حملہ کیا، اجمیر کو فتح کیا اور وہی پرتھوی راج زندہ گرفتار ہو کر شہاب الدین غوری کی جیل میں پھر جا کے سل گڑ کے پھر وہیں پہ مرا وہ۔ تو اس لیے آپ کو سلطان الہند کہا جاتا ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے جو بزرگ گزرے ہیں، یہ اولیاء کاملین، اولیاء امت جو گزرے ہیں، یہ صرف درویش ہی نہیں تھے، یہ صرف فقیر ہی نہیں تھے، صرف تسبیح پھیرنے والے، صرف اللہ اللہ کرنے والے ہی نہیں تھے، بلکہ انہوں نے لوگوں کے دلوں پہ بھی حکومت کی، لوگوں کے ذہنوں پہ بھی حکومت کی، اور ظاہری طور پر جو کہ خود یہ دنیا سے بیگانے تھے، ان کو خود دنیا نہیں چاہیے تھی، ان کو خود بادشاہی نہیں چاہیے تھی، ان کو خود تخت نہیں چاہیے تھا، انہوں نے مال و دولت کو ٹھوکریں لگا کر اپنے سے دور کیا، لیکن جتنے بھی بادشاہ آئے ان کے لانے میں ان بزرگوں کا روحانی کردار وہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ آج ہم بڑی آسانی سے کہہ رہتے ہیں بھئی وہ تو ایک بزرگ تھے بس گزر گئے، نہیں، وہ بزرگ نہیں، بزرگ تو تھے ہی، لیکن انہوں نے ہماری اس پوری تاریخ میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے۔ جتنے بھی مسلمان بادشاہوں کو آپ دیکھ لیجئے، سلطان محمود غزنوی، اس کی تاریخ آپ پڑھیے، جو کہ شروع میں اس نے آ کر ہندوستان پہ حملہ کیا، بہت متقدمین میں سے ہے۔ اب وہ سلطان محمود غزنوی جو تھا، محمود غزنوی کس کی ترغیب پہ آیا تھا ہندوستان؟ کس کی ترغیب اور بار بار کہنے پہ؟ حضرت امام ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے پہ آیا تھا وہ، اور ان کا جبہ ساتھ لے کے آیا تھا۔ جب سومنات کا عظیم مندر جس کو وہ فتح نہیں کر سکا تھا بار بار حملہ کرنے پہ، اس کو یاد آیا کہ میرے پاس تو ابو الحسن خرقانی کا مبارک جبہ پڑا ہوا ہے جو آپ نے تحفے میں اس کو دیا تھا، وہ لے کے آیا اور اس نے سلطان محمود غزنوی نے اس جبے کو اپنے سامنے لٹکایا اور اس جبے کے وسیلے سے دعا کی کہ اللہ میں نے تو بڑا کچھ کیا لیکن سومنات کا مندر فتح نہیں ہو رہا اور پوری ہندوستان کی چابی یہی ہے، اے اللہ اس بزرگ ابو الحسن خرقانی کے اس جبے کی برکت اور وسیلے سے مجھے تو فتح عطا فرما۔ آپ کا یہ دعا کرنا تھا کہ وہ حملہ اس نے کیا اور پھر ہندوستان کو اس نے فتح کر دیا، اور آج تک اس کو بت شکن کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ اب تھوڑے ماضی قریب میں جا کے دیکھ لیجئے تو جب احمد شاہ ابدالی جب اس نے آ کے حملہ کیا ہندوستان پہ تو وہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی تحریک پہ آیا تھا۔ آپ نے سلطان حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے بار بار خط لکھ کر صاحب اس کو بلایا تھا یہاں پر، اور اس نے احمد شاہ ابدالی کو کہا تھا کہ آ کر تم حملہ کرو، اللہ کی مدد نصرت تمہارے ساتھ ہوگی۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، یہ ہمارے اکابرین ہیں، ہمارے بزرگ ہیں۔ آج دو قسم کے لوگوں نے ان کی تعلیمات کو بالکل غبار آلود کر دیا۔ ایک تو وہ لوگ جو روحانیت کو نہیں جانتے، جو تصوف کو نہیں جانتے، جن کو الف سے بے کا پتہ نہیں ہے، انہوں نے اپنی مرضی اپنی عقل کے مطابق کہہ دیا اور چھوڑا یار یہ تو فضول لوگوں کے کام ہیں۔ انہوں نے کشف کو، کرامت کو، روحانیت کو انہوں نے ایک جملہ کہہ کر رد کر دیا۔ ایک لوگوں کا ذہن ان لوگوں نے خراب کیا، اور دوسرا جو اس سے بڑے جو ہے وہ مضر عناصر ہیں، وہ لوگ ہیں جنہوں نے انہی صوفیاء کا اور انہی اولیاء کا لبادہ اوڑھ کر لوگوں کو گمراہ کیا۔ آج معین الدین چشتی اجمیری کے نام لینے والے ان کا نام بھی لیتے ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں جن سے آپ کا دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ یہ تو اولیاء کی تعلیمات نہیں تھیں۔ آج جو کچھ مزارات پہ ہوتا ہے یا جو کچھ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے نام پہ، ان بزرگوں کے نام پہ اور تصوف کے نام پہ آج جو کچھ ہو رہا ہے، یہ قطعاً ان بزرگوں کی تعلیمات نہیں ہیں، یہ تو لوگوں نے اپنی مرضی بیچ میں شامل کر دی۔
مجھے جو اچھا لگا، میرے نفس کو جو اچھا لگا میں نے وہ کر دیا، اگلے کے نفس کو جو اچھا لگا اس نے وہ کر دیا، اور اس کو نام دے دیا تصوف کا، اس کو نام دے دیا بزرگوں کا۔ یاد رکھیے بزرگوں کی تعلیمات بڑی پاک ہیں، بزرگوں کی تعلیمات قرآن و حدیث کے یکسر بالکل موافق ہیں، کبھی قرآن و حدیث کی مخالفت انہوں نے نہیں کی۔ بزرگ تو بزرگ بنتے ہی تب ہیں، ان کو روحانی ترقی ملتی ہی تب ہے جب وہ مستحبات اور سنتوں پر بھی اسی طرح عمل کرتے ہیں جس طرح کہ میں اور آپ فرض پہ عمل کرتے ہیں، تب جا کے ان کو روحانی ترقی ملتی ہے۔ بہرکیف یہ ہمارے اکابرین ہیں، انہی کی بدولت ہمارے یہ علاقے بر صغیر پاک و ہند، انہی کی بدولت، انہی کی تعلیمات کی بدولت اور انہی کی روحانی فیض اور ترقی کی بدولت آج یہ علاقے مسلمان علاقے شمار کیے جاتے ہیں۔ آج یہاں پر مسلمانوں کی تعداد کی اکثریت وہ ہے جن کے آباء و اجداد انہی کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا انہوں نے، اور انہی کے فیض یافتہ ہیں۔ بہرکیف ان کی یہ سلطنت، ان کی یہ ولایت، ان کا کشف و کرامت یہ قیامت تک اسی طرح چلتا رہے گا، اور جتنے بھی روحانی طلباء ہیں وہ ان سے فیض ہر زمانے میں حاصل کرتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہمیں اپنے اکابرین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ان کی تعلیمات کو صحیح جان کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔